مکہ میں جو بیت اللہ کی جگہ ہے، اس مقام سے اللہ تبارک و تعالی نے مٹی حاصل کروائی۔ وہ ایک الگ روایت ہے، اس تفصیل میں ابھی نہیں جاتا۔ اسرائیل آئے اور وہاں سے مٹی لے گئے، اس مٹی کو پانی کے اندر گوندا گیا تو اللہ تبارک و تعالی کے پیڑا تیار کیا، جیسے روٹی کا پیڑا ہوتا ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا کہ دنیا میں پانی پانی تھا، پانی پانی تھا، یہ جو جگہ تھی یہاں پر وہ پیڑا تیار کر کے رکھا گیا جہاں پہ اس وقت بیت اللہ ہے، اس لیے بیت اللہ کو کعبہ کہتے ہیں۔ اور کعب کا معنی ابری ہوئی جگہ، ابری ہوئی جگہ، اس لیے ہم اپنے ٹخنے کو بھی کعب کہتے ہیں، اینکل کو بھی کعب کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی آپ دیکھیں پنڈلی چلی آ رہی ہے، نیچے سے ابرا ہوا ہے، اس کے بعد پاؤں ہیں، وہ بھی تو کعب کو کعب اس لیے کہتے ہیں وہ ابرا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ جو جس جگہ پہ اس وقت بیت اللہ ہے اس کو کعبہ اس لیے کہتے ہیں، وہ ابری ہوئی جگہ تھی۔ یہ وہاں جو پیڑا جو پیڑے کی طرح زمین بنی ہوئی تھی، باقی پانی پانی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پیڑے کو روٹی کی طرح پورے پانی پر پھیلا دیا، روٹی کی طرف پھیلا دیا۔ جب پھیل گیا تو نیچے چونکہ پانی تھا، اب روٹی کو آپ پانی پہ رکھیں تو وہ روٹی جو ہے وہ ہلتی رہتی ہے، اس کو قرار نہیں آتا، اس کو کوئی استقرار نہیں ہے، تو کیا کریں؟ تو فرشتوں نے دیکھا، بڑے حیران ہوئے کہ یہ آپس میں یہ زمین تو ہل رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی زمین انسانوں کے آباد کرنے کے لیے بنا رہا ہے، اور یہ لوگ اس پہ آباد کیسے ہوں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں کو پیدا کیا اور پہاڑوں کو زمین پر یوں ٹھوک دیا جیسے کیلے ٹھوکتے ہیں، جیسے کیلے ٹھوکتے ہیں۔ جیسے آپ ایک خیمہ کھڑا کرتے ہیں اور دائیں بائیں جب کیلے ٹھوک دیتے تو خیمہ ٹک جاتا ہے، اب ہلتا نہیں، ہوا سے بھی اڑتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ ایک چیز آپ زمین پر سے کیلے ٹھوک دیتے تو وہ بالکل مستقر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہلتی ہوئی زمین جو روٹی کی طرح تھی اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑ پیدا کر دیے، اور پہاڑ یوں کھڑے کر دیے جیسے کیلیں کھڑی ہیں۔ اس کو فرمایا والجبال اوتادا، اور نہیں بنایا ہم نے پہاڑوں کو میخیں، کیلیں بنایا، نیلز۔ اب جب کیلیں ٹھونکی ہیں وہ زمین ہلنا بند ہوگی، بالکل ساکن ہوگی۔